اٹھ اٹھ کر کے داد و تحسین سے آپ نوازیں گے، لیکن جو عمر دراز لوگ ہوں گے آپ کو آج سے 20 سال 25 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں۔ جب سے جلوس ہوتے تھے حضرت، میں ہر ایک کا نام نہیں جانتا ہوں، لیکن جو بھی حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں سب کے سب لوگ قابل ہیں۔ یہ اور سی بات ہے کہ موجودگی میں کچھ لب کشائی کر رہا ہوں، سبوں کے قدم بوسی کا شرف ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے کہ ان لوگوں کے موجودگی میں کچھ ہو رہا۔ آج سے 50 سال پیچھے کے جلسے اور جلوس میں آپ تشریف لے جائیں، جو عمر دراز ہے لوگ انہیں معلوم ہوگا کہ جب جلسہ رات بھر کا جلسہ ہوتا تھا، دور دراز سے لوگ کر کے چل کر کے نہ کوئی کھانے کا انتظام، نہ بریانی اور نہ کوئی بہتر انتظام کھانے پینے کا، لیکن لوگوں میں جوب اور شوق آتا تھا۔ وہ رسمی نہیں بلکہ وہ عقیدے کی بنیاد پر پروگرام رکھا جاتا تھا۔ پروگرام کا جو طریقہ سجایا جاتا تھا وہ یہ ہے کہ اگر 4 خطیب ہوتے، ایک ناطق، بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ لوگ ہماری سہیوگ نہیں کریں گے تو عوام کہاں سے کریں گے؟ یہ انجن ہے، انجن گڑبڑا جائے تو ڈبہ بھی گڑبڑا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں علماء حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان کا قول ہے کہ جنہیں اسٹیج پر حق ادا نہیں کرنا آتا وہ اسٹیج پر بیٹھنے کے لائق نہیں، اسٹیج پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نرم نرم میٹھی میٹھی بات کر کے جو خطیب چلے بہت بڑھیا خطیب، بہت بڑھیا خطیب، کیا بولا معلوم نہیں، کیا نصیحت بھی معلوم نہیں، کیا پیغام دیا بس اچھا بولا۔ بڑی افسوس ہوتا ہے، اپنے ہی علاقے کی بات کر رہا ہوں، آئے بھی جو دیکھنے کو آتا ہے سب آواز سنیں، سب سے بڑا خطیب وہی ہے جو آ کر کے اس ممبر رسول کو کپیل شرما کا شو بنا۔ افسوس ہوتا ہے، سب سے بڑا خطیب وہی ہے جو ہنسائے کھلائے۔ سنیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے والد محترم علامہ نقی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ جن علاقوں میں صرف ایسے علماء جو صرف خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ کے عذاب عطا سے نہیں ڈراتے ہیں، صرف میٹھی میٹھی بات سنا کر کے عوام کے دل و دماغ کو ان کے طبیعت کے مطابق بات کر، صرف میٹھی میٹھی بات، اللہ کی اطاعت کی بات نہیں، خوف خدا کی بات نہیں، تو ان علاقوں میں گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی لوگ کافی ہوگا۔ آج کیا ہے؟ بس نرم نرم بات کا، سبحان اللہ کا میرے باپ کے جاگے میں جنت کی بشارت دے کر کے چلا جاؤں گا، مجھے کیا یقین ہے کہ میں جنتی ہوں؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے بولو لقبہ نمبر کون سا جملہ؟ سبحان اللہ بول دو جنتی ہو جاؤ، یہ کون سا جملہ؟ اور افسوس آج ہماری قوم میں جو بے باک برائیاں پھیل رہی ہیں انہی وجہ سے، ہماری قوم ہتھیار رتبہ ہے انہی وجہ سے۔ پروگرام کو ہم نے رسمن بنا دیا ہے، فارمیٹلی بنا دیا ہے۔ تقریر ہو رہی ہے، تقریر کے درمیان کو چھوٹ کر کے آپ جا رہے ہیں، تقریر کر کے آپ جا رہے ہیں، کیوں؟ علماء فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دوران خطابت جب خطبہ دیا جائے اس کی بھی اجازت نہیں کہ آپ انگلی کے اشارے سے کسی کو خاموش کریں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں انگلی کے اشارے سے بھی کسی کو چپ نہیں کر سکتے ہیں دوران خطاب۔ آپ کیسے ہو پیارے جو نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کا کیریکٹر بیان کیا جا رہا ہے، اب درمیان سے اٹھ کر کے جا رہے ہیں۔ بے شک نبی کی نعت سننا یہ ثواب ہے۔ نعت صرف یہ نہیں کہ ترنم میں پڑھا جائے، نعت یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ میں جو بول رہا ہوں وہ نعت نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ انور تبسم ترنم میں پڑھتے تھے، سجاد حسین کے حق میں کہتے ہیں
اگر ناز سے محبت آتا ہوگی تو اس میں بھی خوش ہوئیے گا. اور عشق کا تقاضا ہے پیارے جب معشوق کی بات ہوتی ہے ہر محب کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. کیسے عاشق رسول اللہ جو نبی کا تذکرہ ہوتا اتار کے چلے جائے. آپ یاد رکھیں جب اس جگہ پر بیٹھے ہیں آپ کے پاس موبائل ایک مرتبہ نے 70 مرتبہ آپ کا دوست کال کرے مت کرو. کل جب وہ تم سے ملے گا پوچھے گا کہ میں نے رات میں 70 مرتبہ تجھے کال کیا تھا میرے باتوں کا تم نے جواب نہیں دیا. اس سے آپ کہہ دینا ایک طرف تو تھا ایک طرف رسول اللہ کی بات ہو رہی تھی. میں جانتا ہوں تمام باتوں میں سب سے بہتر بات رسول پاک کی بات ہے. میں تمہاری بات سنتا یا رسول پاک کی بات. آج ہماری قوم بربادی کے کھانے پر میں کرنٹ اسکولز پر بات کرنا چاہتا ہوں. آج یہی رویہ ہمارا رہا کہ جب سے جلوس کو فرمنٹری بنا دیا. دیکھیں یہ کل کے سپاہی ہیں ہمارے نوجوان کل کے سپاہی ہیں جنہیں محفل میلاد پاک میں بیٹھنے کا شعور نہیں ہے. موبائل چلانے کا طریقہ انہیں معلوم ہے. علماء کے گفتگو سننے کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے. کمی کہاں سے ہے پرورش ہم نے کہاں سے کری. ہماری کہیں نہ کہیں کمی ہے. اپنے اولاد کو اس بے راہ رہی کا شکار ہو رہا ہے. کمی ہمارے اندر ہے خامی ہمارے اندر ہے. ہم نے جلسے جلوس کو صرف نعت خوانوں کے حوالے کر دیا. میں نعت خوانی کی مخالفت نہیں کرتا ہوں. بے شک یہ نعت خوانی حسان بن ثابت کی سنت ہے. میرے رسول نعت سنا کرتے تھے حسان بن ثابت کی. لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعت خوانی ہو درمیان میں آپ اٹھک بیٹھک کرتے رہتے. ایک جملہ نوٹ کر لیجیے. نعت سے اگر آپ کو مدہوش کیا جاتا ہے تقریر سے آپ کو ہوش ملایا گیا. نعت سے اگر آپ کو مدہوش کیا جاتا ہے تو تقریر سے آپ کو ہوش ملایا جاتا ہے. اس کے رسول کے جام پی کر اگر مست ہو جاتے ہو اس مستی سے اتارنے کے لیے تقریر سنا کرو. انشاءاللہ تقریر سنو گے زندگی کا شعور تمہیں ملے گا. جینے کا طریقہ تمہیں ملے گا. بڑا بڑا طریقہ ادب کرنے کا سلیقہ تمہیں ملے گا. زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ تجھے رسول اللہ کے پیارے کے سننے سے ہوگا. تجھے جعلی اداکاروں کے باتیں سننے سے نہیں, کرکٹر کے بار دینے سے نہیں. اگر تجھے جینے کا طریقہ سیکھنا ہے تو کسی اور کے دامن کو نہیں بلکہ آمنہ کے لال کو دامن تھام لو. زندگی یہاں بھی کامیاب رہے گی آخرت میں. آج کیا ہے ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر رکھا ہے. پروگرام صرف رسمی ہے. صاحب خانہ مولانا ریاض صاحب بڑی محنت و مشقت سے اس پروگرام کو سوچا. پوچھئے گا کہ کتنی محنت ہم نے اس کی کیا قدر کری ہے. ہم نے اس کی کیا قدر کری ہے. ضرورت ہے پیارے آج ہماری قوم بربادی کے دہانے پر جو ہے وہ علماء کے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے علماء کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ان علماء کو آج تھوڑی سی اگر عالم صاحب امام صاحب آپ سے اونچی آواز مولانا بکرات ہو گیا رہا ہو گیا چربی آ گیا ہے. مولانا نادان تیرا باپ کا نہیں کھاتا ہے. اگر یہ کھا رہا ہے تو اپنی قسمت کا کھا رہا ہے. یہ کھا رہا ہے تو اپنی قسمت کا کھا رہا ہے. آج دیکھیں اس علاقے کے سارے علماء کرام ہیں. مولانا ریاض صاحب کے مولانا ریاض صاحب اور ان کے برادران والد محترم کا 40واں. سنیں ان علماء کرام کی آپ قدر کریں. یہ علماء وقتاً فوقتاً آپ کے یہاں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے پھونکنے کی ضرورت پڑے آپ کے امام صاحب, قربانی قرآن خوانی کی ضرورت پڑے آپ کے علاقے کے علماء. میت کی خبر صرف سنی ہے اعلان کیا گیا کہ مولانا ریاض صاحب کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے. یہ علماء مصلح امامت پر فائز تھے. آپ کی جگہ پر کسی کو کھڑا کیا, آپ کے ہاتھ کر کی مٹی میں شامل ہوئی, قرآن خوانی میں شامل ہوئی, میلاد خوانی میں شامل ہوئی, لیکن آپ کا جلسہ کرنے لگتے ہو اشتہار چھپائے ہو. ایک تصویر میں بڑے سے بڑے خطیب کا نام دیا جاتا ہے. ان علماء کرام کو حاشیے میں بھی آپ نے جگہ دیا ہے. اب اسٹیج پر جب بیٹھنے کی باری آتے ہیں علماء کو بڑے سے بڑے ہم لا کر کے ان لوگوں کو آگے بٹھایا جاتا ہے.
ہمارے علماء جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کے اچھائی میں، آپ کے کمی میں، آپ کی کمی میں، آپ کی خوشی میں شامل تھے، ان علماء کو اسٹیج کے پیچھے بٹھایا جاتا ہے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے جب پروگرام ختم ہو جائے 20,000 آنے والا لے کر کے چلا گیا ہے، ان علماء جو دور دراز میں سائیکل چلا کر کے بائک میں سوار ہو، بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈے کا موسم تھا، ان تمام صحبتوں کو برداشت کر کے آپ یہاں اسٹیج پر تشریف لائے، جلسے میں شامل ہوئے۔ جاتے وقت ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ ان کو علماء کرام کو کم سے کم تیل کا کرایہ دے دیں، ان علماء کرام کو کم سے کم تیل کا کرایہ دے دیں۔ ہر موقع پر یہ علماء جب بڑے جلسہ کرتے ہو باہر کو لا کر کے مراد آباد کی تقریر کروا رہے ہو، اور جوہر کی تقریر کروا رہے ہو، رامپور کی تقریر کروا رہے ہو، بنارس سے خطیب کو لا کر تقریر کروا رہے ہو، اپنے علماء کی قدر کیجیے۔ یہ علماء مر جائیں گے، مٹی میں بھی شامل ہو گئے، کھانے میں یہ علماء شامل۔ ابھی قربانی کا موقع رہا ہے، قربانی کا موقع رہا ہے، سچی بات تھوڑی سی لگے گی آپ کو۔ ابھی دیکھیے ماحول ہے، ہاں دیکھیے میرے یہاں مان لیا گیا، امام صاحب آ کر دیکھیے، اور اگر امام صاحب جائیں آپ جھوٹے موٹے تعریف بھی آپ یہ کرنی ہے، اور اگر نہیں کیجیے گا تو ہو گیا امام صاحب۔ میرے جانب دیکھ کر کے انہیں تعریف نہیں کری، 20,000 کا جانور لیا۔ امام صاحب دیکھیں، امام کا کام یہ نہیں کہ گھر گھر جا کر قربانی کرے، یہ کام ان کا نہیں، ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے امام رکھا صرف نماز پڑھانے کے لیے، وہ نماز پڑھائیں گے، آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھا گیا، گھر گھر جا کر کے قربانی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قربانی کرنے کے لیے اگر آپ کے گھر چلے جاتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ افسوس ہوتا ہے میرے ساتھی مسلمانوں کہ 20,000 کا جانور خریدتے ہو، ان علماء کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا کپڑا جا کر کے گندا کریں؟ کیا ضرورت ہے کہ ان کو بھی شوق ہے کہ عید کے دن عید اور بقرعید کے جیسے عظیم تہوار میں ہم بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم بھی اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ تہوار منائیں؟ لیکن یہ علماء آپ کی محبت میں، آپ کے محلے میں ہے، لیکن قربانی کرائے گا 20,000 کا آپ نے جانور کیا ہے۔ جانور کرنے کے بعد جب انہوں نے قربانی کی واپس ہونے پہ امام صاحب سلام کرتے ہیں، مقصد سمجھو سلام کرنے کا امام کا، کیوں سلام آپ کو کرا؟ آپ کہتے ہیں امام صاحب جائیے نا کل ملتے ہیں، آج سال ہم 2 سال لگ جائے پھر امام سے ملاقات کرنے کا شرف آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان علماء کرام کو جہاں 20,000 کے جانور خریدے، اگر 500 روپیہ اس امام کو دے دیے ہوگے، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر 500 روپیہ امام کو دے دیا جاتا تو ان امام کا دل خوش ہو جاتا۔ اگر ان امام کا دل خوش ہو گیا، اللہ خوش ہوگا، اللہ جب خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو کر کے تمہارے مسئلے کو بھی قبول کر لے گا، تمہاری قربانی کو بھی قبول کر لے گا۔ لیکن افضل ہوتا کیا ہے کہ وہ بلایا گیا، امام صاحب کو بھیج دیا گیا۔ آج ہمارے قوم میں بے راہ رہی ہے، افسوس ہوتا ہے میرے قوم کے مقدس شہزادوں متحد ہو جاؤ، میرے قوم کے نوجوانوں متحد ہو جاؤ، ایک بنو نیک بنو۔ اسلام آج کیا ہے، ایک نعرہ دیا گیا ہے، آج سے بہت پہلے ہندوستان میں ایک نعرہ دیا گیا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن اس نعرے کے پیچھے دیکھو اسلام کا کیا کہنا ہے، اس میں اسلام کا کیا رول ہے، اس میں اسلام کا کیا طریقہ ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے بھی میرے پیغمبر اسلام نے یہی نعرہ دیا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور آپ نے نعرہ ہی نہیں بلکہ عملی طور پر عمل کرا، آپ نے جب آپ نے عملی طور پر اسے کر کے دکھایا ہے، آپ نے صرف زبان سے نہیں بلکہ آپ نے عمل پر کر کے دکھایا ہے۔ خود میرے بیٹار کی عمر شریف تھی 25 سال، اور آپ کی جو پہلی محترمہ زوجہ محترمہ ہے وہ 40 سال کی ہے۔ آپ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، صرف نعرہ سے، یہ زبان سے نعرہ لگانے سے کوئی بات حل نہیں ہونے والی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بلکہ پیغمبر اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے کر کے دکھا دیا تھا۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے، اور ایک نہیں بلکہ 2 مرد سے خدیجہ الکبریٰ بیوہ ہو چکی تھی، نکاح کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا، اے دنیا کے لوگوں دیکھ لو، کر کے جن عورتوں کو تم ابھاگن سمجھتے تھے، اب وہ عورتیں ابھاگن نہیں ہے، محمد کے صدقے میں سہاگن بن گئی ہے، محمد کے صدقے میں سہاگن بن گئی ہے۔ اے میرے قوم کے مقدس شہزادوں، ہوش سے سنا نہ بھول لو،
लेकिन आज हमने जिन बेटियों को समझा था, जिन बेटियों का मकाम सरकार ने ऊंचा फरमाया था, आज तालीम की कमी की वजह से, इल्म की कमी की वजह से, हमारे घरों में तालीम की कमी की वजह से, हमारी बेटियों में इल्म ना होने की वजह से आज हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है। आज कौम का सर नदामत से छिड़ रहा है। मैं इसी इलाके भुरकुंडा की बात करता हूँ। मई का महीना था, इसी 2022 में मई का महीना था जो अभी झूठ चल रहा है। मई के महीने में एक इसी भुरकुंडा के एक लड़की जिसकी शादी 25 मई को लगी हुई थी, उसने 15 दिन किसी गैर मुस्लिम के साथ हाथ आई। मैं पूछना चाहता हूँ ये मामला पेश कैसे आया? आखिर क्या वजह थी उस बेटी को गैर मुस्लिम के साथ भागने की? आखिर क्या वजह थी अपने कौम मजहब को छोड़ करके दूसरे मजहब को तब्दील करने की? आखिर क्या वजह थी? हमारी कौम की बेटियां गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। आपको मानना पड़ेगा, या तो हमारे घर में दीन का माहौल नहीं है, हमने अपने बच्चियों को दीन की सही तालीम दिया नहीं है, हमने अपनी बेटियों को सही तालीम नहीं दी है। मेरे कौम के मुकद्दस शहजादों, अपनी बेटियों को दीन की तालीम दो। अब वो नारा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि अब वो नारा लगाओ दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। दीन पढ़ेगी बेटियां तभी बेटियां हमारी बचेगी, बोला देखने को यही मिलेगा। बेटी हमारी होगी किसी गैर मुस्लिम के साथ भागेगी। उस वक्त हमारी कौम के उस नौजवानों से पूछो जिसका संविधान से झुक जा रहा है कि काश जमीन फट जाती, जमीन में जो कौम के लोग। नहीं, आपको ये तकरीर नहीं, आपको तकरीर चाहिए कॉमेडी तकरीर चाहिए। आपको तकरीर चाहिए जो आकर के हंसा खिला करके चाहिए। अपनी बेटियों को बचाओ, दीन की तालीम पढ़ाओ, दीन की तालीम पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। अब जरूरत इस बात की इलाके में इदारे बहुत हैं। अब इसको टी शर्ट पहना करके बेटियों को कॉलेज, अब बेटियों को जींस और टी शर्ट पहना करके साइकिल में सवार होकर के मत भेजो बेटियों को कॉलेज की तालीम। अगर कॉलेज की तालीम नहीं है और हम सिर्फ सियासत मस्जिदों में करेंगे, हमारी सियासत इमाम पर, हमारी सियासत मौजूद पर, हमारी सियासत मस्जिद पर, आप अगर सियासत ना हो जरा उठ करके आओ। कौम के नाम पर कोई मदरसा खोलो, कौम के नाम पर कोई कॉलेज खोलो, कौम के नाम पर कोई अकेडमी खोलो, कौम के नाम पर बड़ा से बड़ा इदारा खोलो, ताकि हमारी बच्चियां किसी खैर के इदारे के मोहताज ना हो। हमारे पास वो मोहताज हो, हमारे पास इदारा हो तो बेटियां हमारे जैसा। अच्छा है, हमारे कौम में बहुत सारी खामियां, मैं जानता हूँ मैं वक्त ज्यादा ले लिया हूँ, लेकिन बड़ी माजरत के साथ जो वक्त मैंने आप लोगों से ज्यादा, खासकर उलमाए कराम से प्यारे, देखिए दर्द जब दिल में हद से गुजरता है तो बोलना पड़ता है। आज ये मैं अपने जो दिल में दर्द है उसको मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा था। बहुत दूर का नहीं इलाके का, आना जाना मुलाकात तो होती ही रहेगी। अपनी बात को इस सिलसिले खत्म करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। बोलने में जो भी सहवन कस्तन अंदन गलतियाँ हुई हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।